دو ایسے گناہ جن کا قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دو ایسے بڑے گناہ ہیں جن میں عورتیں بہت شوق سے پڑ جاتی ہیں، حالانکہ ان گناہوں کا انجام قبر میں نہایت سخت ہے۔ آج کی ویڈیو میں انہی گناہوں کی حقیقت، ان کی وعید اور عورتوں کے لیے وہ ہدایات بیان کی جائیں گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، تاکہ ہر مسلمان بہن فہم، حکمت اور خوف خدا کے ساتھ اپنی زندگی سنوار سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہر مسلمان کی زبان کا زیور ہے۔ وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، بادشاہ حقیقی ہے، رزق دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے ہر چیز کو ڈھانپ لینے والا ہے۔ اسی نے آسمان زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ وہی پکارنے پر جواب دیتا ہے، وہی توبہ قبول کرتا ہے، وہی بندے کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اسی رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت عالم بنا کر بھیجا، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی زندگی سراسر روشنی، اخلاق، محبت، حکمت اور خیر خواہی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ہر اس راستے سے خبردار کیا جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہر خیر کے دروازے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس چیز سے ڈراتا ہوں جس پر تمہارے لیے نقصان ہے، اور اس چیز کی رہنمائی کرتا ہوں جس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت، وقار، مقام اور رحمت کا درجہ دیا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہ تھی، مگر اسلام آیا تو عورت کی زندگی کا ہر پہلو روشنی سے بھر دیا۔ قرآن نے عورت کو ماں کے روپ میں عصمت دی، بیوی کے طور پر سکون کا ذریعہ قرار دیا، بہن کے طور پر محبت کی نشانی بنایا اور بیٹی کے طور پر جنت کی ضمانت قرار دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی ازواج کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ اسلام کی وہ خوبصورتی ہے جس نے عورت کو عزت اور احترام عطا کیا، مگر افسوس کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں بہت سی عورتیں لاپرواہی میں پڑ جاتی ہیں، نہ انجام کو سوچتی ہیں، نہ دین کی تنبیہات پر توجہ دیتی ہیں۔ انہی گناہوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت عذاب کی خبر دی، تاکہ عورتیں بچ سکیں، سنبھل سکیں، اللہ کے غضب سے محفوظ رہ جائیں۔ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی عورتوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلم کی انتہا تھی۔ وہ عورتوں کو نصیحت کرتی تھی کہ زینت اختیار کرو، مگر حدود کے اندر رہ کر اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سادگی، تقوی، حیا اور دنیا سے بے رغبتی میں سب عورتوں کے لیے مشعل راہ تھی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عورت کا بہترین پردہ یہ ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کی آنکھوں سے اوجھل رہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن باریک کپڑا پہن کر آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ سوائے اس کے کہ چہرے اور ہاتھوں کے کوئی حصہ دکھائی دے۔ یہ تعلیم آج کی عورت کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ اس وقت تھی، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور حیا والی عورت اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔
اب آئیے اس ویڈیو کے اصل موضوع کی طرف۔ جن دو گناہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی سخت قرار دیا اور جن کا عذاب قبر میں بتایا اور جن میں عورتیں اکثر مبتلا ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر میں دو ایسے عذاب ہیں جن سے بچنا عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں جن میں عورتیں بہت زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ یہ دو گناہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 غیبت کرنا، نمبر 2 پڑوسیوں کو تکلیف دینا۔ غیبت کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند ہی کرو گے۔ غیبت عورتوں کے اندر بہت عام ہے، گھر میں، رشتہ میں، سوشل میڈیا پر، محفلوں میں، حتیٰ کہ دین کی بات کر کے بھی بعض عورتیں دوسروں کی برائیاں کر بیٹھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والا قیامت کے دن خسارے میں ہوگا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خواتین کے بارے میں فرمایا یہ ایسی باتیں کرتی ہیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ یہ صرف تنبیہ تھی تاکہ عورتیں رک جائیں، ورنہ اللہ بہت رحم والا ہے۔ دوسرا گناہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنم میں ہے جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، چاہے وہ زیادہ عبادت گزار ہو۔ آج کل یہ گناہ عام ہے، رشتہ داروں کے حق تلفی، پڑوسیوں پر تانے، حسد، جھوٹے الزام، بچوں کو ڈانٹ کر شرمندہ کرنا، بد زبانی، یہ سب ایسے گناہ ہیں جن کا برا اثر نہ صرف دنیا میں پڑتا ہے بلکہ قبر میں بھی عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی جو عورت زبان کی حفاظت کرے، پڑوسیوں کا خیال رکھے، اس کا دل اللہ کے نزدیک بہترین دل ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی عورت کی خیر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے رویے سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، ترجمہ بے شک اللہ کسی مغرور اور تکلیف دینے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اب آخر میں آپ کو وہ جامعہ جواب دیتی ہوں جو ویڈیو کے آخر میں رکھا جا سکتا ہے، وہی جواب جس میں یہ بتایا جائے کہ 2 بڑے گناہ کون سے ہیں، کیوں سخت ہیں اور عورتیں ان سے کیسے بچ سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو 2 گناہوں سے سختی سے روکا۔ پہلا گناہ ہے غیبت اور دوسرا گناہ ہے پڑوسیوں یا رشتہ داروں کو تکلیف دینا۔ یہ دونوں گناہ دل کو کالا کرتے ہیں، خاندان کو توڑتے ہیں، معاشرے میں نفرت پھیلاتے ہیں، زبان کو بے قابو کرتے ہیں اور قبر میں عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ عورت اگر غیبت چھوڑ دے، زبان کی حفاظت کرے، اپنے پڑوسیوں کی عزت کرے، دل صاف رکھے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے تو اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالی ہم سب بہنوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، نرم دل رکھنے والا، حیادار، صلہ رحمی کرنے والا، دوسروں کو تکلیف نہ دینے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، اے رحمت والے، اے بخشش والے، اے دلوں کے حال جاننے والے، ہم سب مسلمان عورتیں تیرے حضور عاجزی سے دعا کرتی ہیں ہمیں وہ پاکیزہ دل عطا فرما جن دلوں کو تو پسند کرتا ہے، ہمیں وہ زبان عطا فرما جو نرمی سے بولے، وہ آنکھیں دے جو حیا سے جھکی رہیں، وہ قدم دے جو تیرے راستے پر چلے۔ اے اللہ ہمیں امہات المؤمنین جیسی پاکیزہ، باحیا، صبر اور وفاداری عطا فرما۔ ہمیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا اعلیٰ کردار، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا علم و فہم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی سادگی اور تقوی، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عبادت گزاری اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جیسی سخاوت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کے حسد، کینہ، غیبت، بغض اور نافرمانی سے پاک کر دے۔
ہمیں گھر والوں کے لیے رحمت بنا اور پڑوسیوں کے لیے آسانی بنا اور معاشرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اے پاک پروردگار، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر ہمارے لیے باغ جنت بنے، حساب آسان ہو، پل صراط سے سلامتی سے گزر ہو اور قیامت کے دن ہم تیرے عرش کے سائے میں ہوں۔ اے اللہ، ہمیں اس دنیا کے فریب سے بچا، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والی عورت بنا دے، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری دعاؤں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جس طرح اس دنیا میں تو نے ہمیں اسلام کی نعمت دی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہمیں اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں برکت، رزق میں آسانی، اولاد میں نیکی اور زندگی میں سکون عطا فرما۔ یا رب، ہم سب بہن بھائیوں پر اپنی خاص مہربانی کر دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی پکار سننے والا نہیں، کوئی مشکل آسان کرنے والا نہیں، اور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ اور آخر میں میری پیاری بہنوں، ایک درخواست ہے، یہ ویڈیو صرف اپنے تک ہی نہ رکھیں، اسے آگے شیئر کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خیر کی بات آگے پہنچائے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے، اس لیے نیکی کو پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ نئی ویڈیوز، نئی معلومات اور دین سیکھنے کے لیے بہترین مواقع بر وقت حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔